نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، ماہ جمادی الاخر کی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت، آپ کی شان کے متعلق کچھ عرض کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں گزشتہ جمعہ میں عرض کی گئیں۔ اسی سلسلہ میں آج بھی اس مختصر وقت میں ایک دو باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ جو ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی
اور جان و مال سے جہاد کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بڑا درجہ اور مرتبہ ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ مختصراً میں نے آپ حضرات کے سامنے اس آیت کے ضمن میں چند باتیں عرض کی تھیں گزشتہ جمعہ میں۔ آج آخری جو اس کا حصہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اس کے متعلق ایک بات عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بڑی اہم بات، حضرت صدیق اکبر آپ کے متعلق پوری امت کا، اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد بشر میں، انسانوں میں سب سے بڑھ کر آپ کا درجہ اور مرتبہ ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے اور نظریے کے متعلق ایک بات عرض کروں، پھر اولئک هم الفائزون اس کے متعلق ایک بات عرض کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو افضل البشر بعد الانبیاء، کہ اللہ کی مخلوق میں، انسانوں میں انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے بلند دن کا درجہ اور مرتبہ ہے، ذرا ان کا عقیدہ اور نظریہ دیکھیں۔ بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو 8 مرتبہ نقل کیا ہے، مختلف عنوانات کے تحت اور مختلف محدثین سے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم شریف میں، ابو داؤد، نسائی، سنن ابن ماجہ اور بہت سی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حضرت سہل بن سعد جو ہیں یہ نوجوان صحابی تھے، حضور کے مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے وقت ان کی عمر مبارک کوئی 15 برس کے قریب تھی، اور 10 برس پھر انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارے، اور ان کی بڑی عمر ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں آخری صحابی جن کا انتقال ہوا وہ حضرت سہل بن سعد تھے۔ ان کی انتقال سے مدینہ منورہ پھر صحابہ اکرام سے خالی ہو گیا۔ تو وہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک قبیلہ تھا بنی عمر بن عوف، ان کی آپس میں کوئی بات چیت ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ حضور ان میں لڑائی ہو گئی ہے۔ یہ وہاں رہتے تھے مسجد قباء کے نزدیک، قباء میں، چونکہ قباء کی بستی مدینہ منورہ سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اب تو مدینہ شریف کا حصہ ہے، لیکن اس وقت یہ ایک الگ چھوٹی سی بستی تھی۔ تو جب حضور کے علم میں یہ بات آئی، کسی نے گوش گزار کی، تو حضور ظہر کی نماز کے بعد چلے کہ چل کے ان کے درمیان صلح صفائی کروائیں۔ اور جو ابو داؤد شریف کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو ارشاد فرمایا۔ کچھ صحابہ اکرام تو حضور کے ساتھ بھی گئے، لیکن باقی مدینہ منورہ میں تھے، تو حضرت بلال حبشی سے فرمایا کہ اگر میں نہ آ سکوں عصر تک تو تم حضرت ابو بکر سے کہنا کہ وہ نماز پڑھائیں، نماز کا وقت ہو جائے اور میں ابھی واپس نہ آؤں تو تم ابو بکر کو کہہ دینا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میں بھی حضرت صدیق اکبر سب سے افضل تھے کہ اپنا نائب ان کو فرما رہے ہیں حضرت بلال حبشی کو کہ اگر میں نہ آؤں تو پھر ان سے کہنا وہ نماز پڑھائیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات تشریف لے گئے، وہاں ان کے درمیان صلح صفائی کی بات چیت ہوئی۔ عصر کا وقت ہوا، حضرت بلال حبشی نے اذان کہی تو پھر حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے اور کہا اتصلی للناس فاقیم، کیا آپ نماز پڑھائیں گے کہ میں اقامت کہوں؟ قال نعم، حضرت صدیق اکبر نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ انہوں نے اقامت کہی۔ فصلی ابو بکر، حضرت ابو بکر نماز پڑھانا شروع ہو گئے۔ اب صحابہ کرام صفیں باندھ کے کھڑے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فی الصلاۃ، حضور تشریف لائے اور حالت یہ ہے کہ لوگ نماز کے اندر ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی نماز شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ نماز شروع ہو چکی تھی۔ والناس فی الصلاۃ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سامنے جو پیچھے والا دروازہ ہے مسجد شریف کا، وہاں سے حضور مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے۔ پیچھے والی صف والوں کو محسوس ہوا تو کہ حضور تشریف لے آئے، انہوں نے درمیان سے جگہ خالی کر دی۔ آگے والی صف چلتے چلتے صفوں والوں کو معلوم ہوتا جاتا، وہ صف کے درمیان سے جگہ خالی کرتے جاتے۔ اب حضرت صدیق اکبر کا نقطہ نظر تو آگے بیان ہوگا، صحابہ کرام کا نظریہ۔ اب کہیں کسی مسجد میں کوئی بھی امام ہو، اگر وہ وقت پر موجود نہیں ہے اور جماعت شروع ہو گئی ہے تو امام کا کام ہے بھئی ٹھیک ہے آ جائے، تو جہاں جگہ مل جائے، جس صف میں جہاں جگہ مل جائے کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے، عام امام جیسا نہیں ہے، اور یہ بات صحابہ کرام کا بھی نقطہ نظریہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کوئی عام انسانوں اور عام امام جیسا نہیں ہے کہ اگر وقت پر نہیں ہے، جماعت شروع ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، پھر آیا ہے، پھر جہاں جگہ مل جائے وہیں پہ صف میں کھڑا ہو جائے اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھے۔ بلکہ وہ جانتے تھے، ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ ہے، کوئی عام امام جیسا نہیں ہے، تو انہوں نے صفوں کے درمیان سے جگہیں خالی کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے فتخلص حتی وقف فی الصف، پہلی صف میں آ کے حضور کھڑے ہو گئے۔ فصفق الناس، اب لوگ حضرت صدیق اکبر کو متوجہ کرنے کے لیے تالی، یعنی ہاتھ کے اوپر یوں الٹے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا۔ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، حضرت ابو بکر صدیق بڑی انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ نماز میں ادھر ادھر بالکل وہ توجہ اور دھیان نہیں کرتے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ فلما اکثر الناس التصفیق التفت، لیکن جب زیادہ ہی لوگوں نے وہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے متوجہ کرنے کی کوشش کی تو پھر وہ متوجہ ہوئے، بھئی کیا ہوا؟ فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں کھڑے ہیں۔ فأشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امکث مکانک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ کا اشارہ کیا، بھئی ٹھیک ہے تم نماز پڑھاتے رہو۔ فرفع ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یدیہ فحمد اللہ علی ما امرہ،
बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन ज़ालिक। तो इस बात पे अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना की कि अल्लाह के महबूब मुझे इस काबिल समझ रहे हैं कि हुजूर की मौजूदगी में मैं मुसल्ला इमामत पे खड़ा रहूं, कि ये हुजूर की बारगाह में मेरा मर्तबा और मकाम है कि हुजूर तशरीफ़ फरमा है और हुजूर मुझे हुक्म दे रहे हैं कि तुम मुसल्ला इमामत पे खड़े रहो। इस बात पे अल्लाह ताला की हम्दो सना की हाथ बुलंद करके। सुम्मस्तअखरा अबू बकरिन हत्ता इस्तवा फिस्सफ। लेकिन फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक उल्टे पाँव पीछे हुए और सफ़ में जाके मिल गए। वतक़द्दम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला। अब फिर मुसल्ला इमामत खाली हो गया, हुजूर आगे तशरीफ़ ले आए, मुसल्ले पे खड़े हुए और नमाज पढ़ाई मुकम्मल की। अब जब नमाज मुकम्मल हो गई तो दो बातें हैं, इसको बाद रवायात में एक बात को पहले दूसरी को बाद में ज़िक्र किया गया। बहरहाल दोनों बातें हैं, सिर्फ जो इसका ज़िक्र है उसमें तक़दीम व तख़ीर है। तो सहाबा किराम से फरमाया, भाई ये तुमने क्या नमाज के अंदर हाथ पे हाथ, तस्फीक असल में तो ताली को कहते हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह ताली ये बजाई जाती है ये नहीं, बल्कि वो उल्टे हाथ को उल्टे हाथ पे मारना जिससे आवाज़ पैदा होता कि दूसरा मुतवज्जे हो, भाई कोई वजह है। तो हुजूर ने फरमाया, भाई तुमने ये क्या किया, तुम तालियां बजाने लगे। जिसको नमाज के अंदर कोई मामला पेश हो, मसलन इमाम को मुतवज्जे करना हो, फल युसब्बिह, उसको चाहिए कि वो तस्बीह कहे, सुबहान अल्लाह कहे। जिस तरह मसलन इमाम अगर भूल जाए, बैठना है खड़ा हो जाए, खड़ा होना है बैठ जाए, तो मुक्तदी सुबहान अल्लाह कहेगा तो इमाम मुतवज्जे हो जाएगा, भाई कोई गलती हुई है। तो फरमाया कि वो तस्बीह के फ़इन्नहु इज़ा सब्बहा इल्तफ़ता इलैहि, तो फिर इमाम मुतवज्जे हो जाएगा। व इन्नमत तस्फ़ीक़ु लिन्निसा, हुज़ूर ने फरमाया कि ताली बजाना, ये हाथ पे हाथ मार के इस तरह मुतवज्जे करना, ये तो औरतों के लिए कहीं नहीं। अगर ऐसे जमात हो रही है कि पहले आगे मर्दों की सफ़ है, पीछे औरतें हैं, या जब मसलन घर में है और कोई आदमी, घर का आदमी नमाज़ पढ़ा रहा है और फैमिली है और पीछे औरतें ही हैं, तो उस सूरत में फिर वो आवाज़ यानी वो ज़ुबान से सुबहान अल्लाह नहीं कहेंगे, बल्कि वो हाथ पे हाथ मार के उसको मुतवज्जे करेंगी। तो फरमाया इन्नमत तस्फ़ीक़ु लिन्निसा, ये इस तरह मुतवज्जे करना हाथ पे हाथ मार के, ये तो औरतों के लिए। मर्द का काम है कि वो सुबहान अल्लाह कहे, इमाम मुतवज्जे हो जाएगा। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मुतवज्जे हुए। क़ाल या अबा बकरिन मा मनाका अन तस्बुता इज़ अमरतुक, कि जब मैंने तुझे हुक्म दिया तुम नमाज पढ़ाते रहो, मुसल्ला इमामत पे कायम रहो, तो फिर तुमने क्यों मुसल्ला इमामत छोड़ दिया। अब देखिए, आम उसूल ये है कि अल अम्रो फ़ौक़ल अदब, कि जब किसी बात का हुक्म मिल जाए तो फिर अदब का तकाजा यही है कि उस पे अमल किया जाए। मसलन उस्ताद है, बाप है, कोई बुज़ुर्ग है, वो किसी अपने बेटे को, शागिर्द को, मरीद को ये कहते हैं भाई यहाँ कुर्सी पे बैठ के तुम खिताब करो, खुद नीचे बैठते हैं, बाप है, उस्ताद है, पीर है। अब अदब का तकाजा ये है कि बुज़ुर्ग वो यानी बुलंद हो और बेटा या मुरीद या शागिर्द वो नीचे हो। लेकिन जब हुक्म मिल गया तो अब हुक्म का तकाजा यही है कि अब यही है कि जो कहा है वो करो। आम उसूल यही है, लेकिन कभी कभी अहले इश्क इस उसूल से भी आगे बढ़ जाते हैं। मसलन सुलह हुदैबिया के मौका पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब मामला हो रहा है कुफार मक्का के साथ, तो हज़रत अली को लिखने के लिए कहा। हज़रत अली ने लिखा कि ये मुआहदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और कुरैश मक्का के दरमियान में है।
قریش نے اعتراض کیا جی ہم تو آپ کو رسول مانتے ہی نہیں، جب آپ کو رسول اللہ مانے تو پھر تو معاملہ ختم ہو جائے گا، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے آپ لکھیں کہ محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ حضور چونکہ معاہدہ کرنا چاہتے تھے، اسی میں بہتری تھی، حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ حضرت علی کو کہا بھائی اس کو مٹا دو محمد الرسول اللہ کو اور لکھو محمد بن عبداللہ اور قریش مکہ کے درمیان یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ حضرت علی نے عرض کیا حضور یہ ہاتھ تو آپ کا نام بلند کرنے والے مٹانے والے نہیں ہیں، میں تو نہیں مٹاؤں گا، اب حکم ہے، لیکن یہ اہل عشق اس سے اگلا معاملہ ان کے نزدیک ہے، بھائی نہیں حضور کا نام میں نہیں مٹا سکتا۔ حضور نے کہا چلو لاؤ، حضور نے خود اپنے ہاتھ سے مٹا کے کہا چلو اب لکھو محمد بن عبداللہ۔ تو اسی طرح حضرت صدیق اکبر، حضور کا حکم ہے کہ مصلی پہ کھڑے رہو، لیکن یہاں الامر فوق الادب سے بھی آگے اہل عشق کا معاملہ آ گیا کہ نہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافۃ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کیا حضور ابن ابی قحافہ یہ آپ کی کنیت ہے، آپ کے والد ان کا یعنی کنیت ابو قحافہ تھی، نام تو ان کا عثمان تھا لیکن ابو قحافہ ان کی کنیت سے یہی مشہور تھے، اور اسی نسبت سے آپ کو ابن ابی قحافہ ابو قحافہ کے بیٹے کہا جاتا تھا۔ تو کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہ حضور تشریف لے آئیں اور پھر مسئلہ امامت پہ کھڑا رہے، یہ ایک مجال ان کی یہ کیسے ہمت ہو سکتی ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ عین نماز کی حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کیا جائے گا، اور حضور کا ادب اور احترام کرنے سے نماز کی حالت میں بھی نماز ٹوٹے گی نہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام یہ عبادت الہی ہے، رب کی عبادت ہے، جو عین نماز کی حالت میں بھی جب کی جائے گی تو اس سے کوئی حرج لازم نہیں آئے گا، نماز اسی طرح باقی رہے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ عین نماز کی حالت میں بھی صحابہ اکرام حضور کا ادب اور احترام کرتے ہیں تو ان کی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ حضور کا ادب اور احترام وہ عبادت الہی ہے جس کا رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا اس کا حکم دیا ہے۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ اب اولئک هم الفائزون پہ ذرا بات کروں، اس میں بھی حضرت صدیق اکبر کے عقیدہ اور نظریہ کی بات آتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر جب آپ بیمار ہوئے، زیادہ بیماری بڑھ گئی اور لگا کہ اب آپ کے انتقال کا وقت آ گیا تو حضرت علی کو بلایا، اور حضرت علی کو بلا کے فرمایا کہ اے علی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اب میرا وقت آ گیا ہے، تو جب میری موت واقعہ ہو جائے تو تم انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا جن ہاتھوں سے تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، اور پھر میری نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تم میرا جنازہ جا کے حضور کے روضہ انور قبر انور کا جو حضور کا یعنی حجرہ مبارکہ ہے اس کے دروازے پہ لے جانا، اور وہاں جا کے کہنا کہ حضور یہ آپ کا غلام، یوں کہہ لیجئے کہ حضور یہ آپ کا یار غار ہے، آج یار مزار بھی بننا چاہتا ہے۔ تو اگر اجازت ہو، اور حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا، اگر خود بخود دروازہ کھل جائے تو پھر مجھے وہاں دفن کرنا، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو ٹھیک ہے جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت علی کو فرمایا جا رہا ہے، سارے صحابہ موجود ہیں، تو اب یہ نہیں، سب کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ بعد الوصال بھی، حضور کے وصال کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی حیات، ایسی زندگی عطا فرمائی ہے کہ چاہے تو اب بھی اپنے
حجرہ مبارکہ کا دروازہ کھول سکتے ہیں۔ اسی کا نام حیات النبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے وصال کے بعد، موت کا قانون طاری ہوا اس میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ زندگی عطا فرمائی ہے کہ جو یعنی عام برزخی زندگی تو سب کو حاصل ہوتی ہے نا، حضور کی خاص علماء فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کی طرح بلکہ اس سے اعلیٰ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت علی فرماتے ہیں ہم حضرت صدیق اکبر کا جنازہ لے کر حضور کے حجرہ مبارکہ کے دروازے پہ جا کے رکھا، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ فَرَأَيْتُ الْبَابَ قَدْ فُتِحَ فَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ أَدْخِلُوا الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ وَفِي رِوَايَةٍ أَوْصِلُوا الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے جا کے کہا حضور یہ آپ کا یار غار ہے، یار مزار بننا چاہتا ہے، اجازت چاہتا ہے، تو فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا حضور کے حجرہ مبارکہ کا، اور صرف دروازہ ہی نہیں کھلا بلکہ آواز آتی ہے اوصل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ، فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، کہ بے شک محبوب اپنے محبوب کا مشتاق ہے۔ چنانچہ پھر حضرت صدیق اکبر کو حضور کے پہلو میں حضور کے روضہ مطہرہ کے اندر حجرہ مبارکہ کے اندر دفن کیا گیا۔ تو یہ ہے کامیابی کہ ساری زندگی تو حضور کے ساتھ رہی، بعد از وصال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے اندر آپ کی قبر مبارک ہے، حضور کے پہلو میں، حضور کے قدموں میں آپ کی قبر مبارک ہے۔ ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے وچ غار ملے تے مزار ملے، پہلے تو غار میں حضرت صدیق اکبر غار کو صاف کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے غار ثور میں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزار پاک میں اپنے یار غار کا انتظار کر رہے ہیں۔ وچ غار ملے تے مزار ملے، ہر حالت یار دیار ملے، اج پوچھنا ہے ایمان ریساں کون کرے، اج پوچھنا ہے ایمان ریساں کون کرے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ قبر انور پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہی عشق کا جذبہ جو انہیں عطا فرمایا تھا اس میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔